السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شدید العذاب۔ اور لوگوں میں سے جو اللہ کے علاوہ انداد بناتے ہیں، ند بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اگر محبت رکھتے ہیں تو اللہ کی محبت رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا، والذین آمنوا اشد حبا، سب سے زیادہ محبت جو ایمان والوں کے پاس ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کے دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام قوت طاقت تو ہے ہی اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والے ہیں۔ ہم ایک خاص مضمون پہ بات کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ یہ چھٹا یا ساتواں جو ہے وہ ہمارا اس موضوع پر سیشن ہوگا، کہ جس میں ہم نے کور کیا تھا 7 ماشاء اللہ، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی معرفت، ٹھیک۔ تو اس کے کچھ درجات تھے کہ کیسے انتہا کو پہنچا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی معرفت کی علامات اور اس کے جو درجات تھے وہ ہم نے سمجھے تھے۔ کوئی بتائے گا کہ اب تک ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اینی باڈی؟ جی I will do that inshallah. Let's see those who join us regularly ان کے پاس کیا کچھ ہے۔ جی اریاب، پچھلے سیشن میں ہماری کیا بات ہوئی تھی، کسی کو یاد ہے؟ پچھلے سیشن میں ہم نے محبت اور خوف کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دونوں کس طرح شرک بنتے ہیں یا بن سکتے ہیں۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ شرک کی ہم نے 2 شکلیں دیکھی تھی، ظاہری شرک، باطنی شرک، اور ہاں جی شرک اصغر دیکھا تھا۔ شرک اکبر، شرک اصغر، ظاہری پھر باطنی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے HHNDS فارمولا بتایا تھا، ماشاء اللہ، hate, hesitation, normal ہیٹ، ہاں desire اور sin۔ ماشاء اللہ، 5 ہو گیا اسٹیپس، ٹھیک ہے۔ ہیٹ، ہیزیٹیشن، نارمل ڈیزائر اور سین، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو اعمال کا وزن ہوگا وہ کس بنا پر ہوگا، کس بنا پر ہوگا؟ جو ہمارا مطلب ہاں جی، تو کس مطلب بنا کہ پر اس جو کا؟ ہاں جی، نیت اور خلوص کی بنا پر ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے ایک کپ کی اگزامپل لکھی کہ میری مطلب یہ کپ میری نماز ہے اور اس کے اندر میں اپنا ہوں مطلب
اگر میں خلوص ڈالتے جاؤں گا تو وہ بھاری ہو جائے گی، اس کا وزن بڑھ جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوگا تو وہ ایک ایمٹی کپ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اوکے ماشاء اللہ. اللہ هو السميع العليم الذي لا جی اس کے علاوہ اور سر جو ایک امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی تھی، اس میں آپ نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ دل جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک اسپیشل فریم بنایا ہے، رکھا ہے۔ اس کی حفاظت اگر نہ کریں تو پھر ہم تباہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا میں نے ایک سوال چھوڑا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو. سوال یہ تھا کہ وہ یہ کون سے گناہ ہیں جو محبت اللہ سے ہٹ جائے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے پر، کوئی آپشن بچتا ہی نہیں. وہ کون سے گناہ ہیں؟ اور جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو وہ گناہ مجبوری بن جاتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ چلو میں نا سب سے پہلے جو گناہ ہیں، جو خوف اللہ رب العزت کا دل میں نہ ہو تو بندہ مبتلا ہو جاتا ہے جن گناہوں میں، پہلے ہم ان کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب محبت اللہ کی محبت کی جگہ پر اور چیزوں کی محبت جگہ لے گی تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا. سب سے پہلے جو ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر بزدلی آتی ہے. سب سے پہلا عمل خوف ہے نا. جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر کنفرم ہے کسی چیز کا تو خوف ہوگا. فرق یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف نہ ہو تو ہر چیز کا خوف آ جائے گا. سمپل رول. اب وہ جو خوف ہے، یا انگلش میں ہم اردو میں بزدلی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں کاورڈنیس کہہ سکتے ہیں. کاورڈنیس یا کیا نام ہے، بزدلی. ٹھیک ہے، بزدلی کون سے انسان سے گناہ کرواتی ہے؟ اب چونکہ بزدلی آ چکی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان لیوڈ ہو جاتا ہے. لیوڈ LURED. ٹھیک ہے، دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہیں امپریسڈ بائی ادرز، بڑی آسانی سے ہوتا ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے کم امپورٹنٹ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگوں سے بہت جلد آسانی سے امپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کو معیار رکھ لیتا ہے نا، پھر لوگ اس کا معیار بن جاتے ہیں. اس کے بعد سچ زندگی سے چلا جاتا ہے. خوف نہیں ہے نا اللہ رب العزت کا، تو لوگوں کا خوف ہوگا، سچ کو سامنے کرنے کا خوف ہوگا، لوگوں کے ریئیکشن کا خوف ہوگا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سچ بولنے میں بھی اس کے اندر خوف ہو. یہ بزدلی کب آتی ہے؟ جب ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے خوف کی جگہ اللہ کا رب العزت کا خوف ختم ہو جائے. تو اللہ کا خوف ختم ہو جانا ہی پہلی نحوست ہے. پہلی نحوست کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف ختم ہو جائے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جھوٹ بولے گا کیوں، اس کو کیوں ضرورت پیش آ رہی جھوٹ بولنے کی؟ کیوں ضرورت پیش آ رہی؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا، پہلے نمبر پہ کہ وہ اتنا کرپٹ ہے کہ وہ لوگوں سے چھپ کے جو کرے گا. اچھا عمل تو کرے گا نہیں. اچھا عمل کرنے والے کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اب چونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف ہے ہی نہیں، یعنی یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو بندہ کچھ بھی کرے گا. ٹھیک ہے، تو جب وہ غلط کرے گا اندر سے گلٹ تو آواز دے گا. ٹھیک ہے، جب اندر سے وہ آواز آئے گی
تو پھر وہ لوگوں سے اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، میں نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو سچ نہیں بتا سکے گا، لوگوں کو جو ہے نا لوگوں سے لوگوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر خوف ہوگا. اس کے بعد ہے غیبت. یہ بھی بزدلی کی علامت ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں. اب اگر انسان کو صحیح طور پر پتا ہو، اندازہ ہو کہ جو بزدلی ہے یہ انسان کے اندر کس قدر نقصان کرتی ہے، اور اس کے پیچھے جو انسان کے اندر اس کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں ان میں سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ ایک بیک بائٹنگ، چغل خوری. چغل خوری کیا کرتی ہے؟ آپ نے بہت سے بیان اس موضوع پہ سن رکھے ہوں گے. میں ہلکی سی مثال دوں گا کہ ظاہری طور پر اس کا کوئی برا عمل نہیں ہے، اتنا عجیب نہیں لگتا ہے، لیکن یہ انسان کی کتنی بری خصلت ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا. میں نے غالباً سر ساحل سے ہی سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں نا ایک قبیلے میں ان کا جانا ہوا یا کسی اور کا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لیڈر کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک خوبی دیکھتے ہیں. کہ صرف ایک خوبی؟ جی ایک خوبی. وہ کیا ہے جی؟ کہ بندہ غیبت نہ کرتا ہو. یہ تو کوئی بات معنی نہیں رکھتی. اس نے کہا کہ یہی تو سب سے معنی خیز بات ہے کہ وہ دلیر ہے، وہ بزدل نہیں ہے. یہ دلیری کی علامت ہے جو بندہ غیبت نہیں کرتا. یہ بزدلی کی علامت ہے جو کمر پیٹ پیچھے بکواس کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کو تو بڑے وثوق سے وہ کہتے ہیں بھئی یہ میں تو سچ بتا رہا ہوں. بھئی سچ ہی تو غیبت ہے، جھوٹ تو بہتان ہے. سچ ہی بتانا غیبت ہے، اور جھوٹ بولنا کسی کے بارے میں وہ بہتان ہے، اور اس کی الگ سے سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک لمبا مضمون ہے. اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل کیا ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آخر میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بلکہ قیامت کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی، مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے. تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے چہرے کے گوشت کو اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے. اپنے سینے اور چہروں کی گوشت کو نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مردہ بھائیوں کے گوشت کھایا کرتے تھے. یہ چغل خور تھے. اس کے بعد جو ہے جس بندے کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا خوف آتا ہے، وہ بندے کے اندر سینس آف جسٹس ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کے مابین کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا فیصلہ کرے گا؟ اسے ڈر ہوگا اس کی اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے بچوں کا. رشوت کے پیچھے کیا ہے؟ بھوک ہے، یا محبت ہے، یا بھوک ہے، یا تو ہوس ہے پیسے کی، ٹھیک ہے، طلب کیا لینا، بھوک ہے، یا بھوک ہے پیسے کی کہ بہت کچھ ہے پھر بھی جمع کر رہا ہے، یا پھر خوف ہے غربت کا کہ میری پوزیشن نہ چلی جائے، میری پوسٹ نہ چلی جائے، لہذا جتنے میں پیسے اکٹھے کر سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، کما لوں. یا بھوک کا خوف ہے، یا پیسے کی محبت ہے. دونوں میں سے ایک چیز. ٹھیک ہے. اچھا، امیجن کریں کہ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایک بندے نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا اس امید کے ساتھ یا اس سوچ کے ساتھ کہ میں بہترین جج بنوں گا، معاشرے کے لیے بہترین انصاف کا ذریعہ بنوں گا. لیکن ہوا کیا کہ جب اس کو وہ پوزیشن میسر آ گئی، اتنی دیر تک اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں، شادی بھی ہو چکی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ شادی بزدلی کا سبب کیوں بنتی ہے. ایمان والے شخص کے دل میں صرف خوف اللہ کا ہوتا ہے. شادی یا بچے یہ بزدلی کا مزید سبب کیوں بنتے ہیں؟ کیوں؟ وہ ہم آگے محبت کی کیٹیگری میں پڑھیں گے.
اس کے بعد جو نمبر 5 ہے بیماری انسان کے اندر آتی ہے وہ ہے منافقت. کنفرم بیماری آ جائے گی. پالیٹیشین بن جائے گا بندہ, پالیٹکس کھیلے گا, ادھر بھی دروازہ کھلا ہے ادھر بھی دروازہ کھلا ہے, حق بات کہنی نہیں ہے, اس کی سائڈ لے رہا ہے کس بنا پر, پتہ ہے غلط ہے اس کی سائڈ لے رہا ہے, کیوں پتہ ہے غلط ہے پھر بھی سائڈ لے رہا ہے, کیوں لے رہا ہے جی بھائی ان کو, اس کو اپنی ذات سے میں مجھے فائدہ مل رہا ہے. یہ منافقت. اور منافقت کتنی بڑی بیماری ہے, اللہ رب العزت نے بس اتنا فرمایا کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے یہ منافق لوگ. اندازہ لگا لیں کہ درک الاسفل من النار, جہنم کے گہرے سے گہرے گڑھے میں ہوں گے. اس کے بعد ہے انسان, نقصان کا خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے. نقصان ہے نا, نقص من الاموال ونقص من الاموال, خوف آ جائے گا بھئی یہ نہ خراب ہو جائے, یہ نہ چیز ٹوٹ جائے, یہ اس چیز سے پیار ہے, اس چیز سے پیار ہے. بس ایک خوف کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ یہ کہیں چلی نہ جائے ہاتھ سے. اس لیے میں نے بولا ہے کہ شادی کے بعد مرد بزدل کیوں بنتا ہے, بچے ہونے کے بعد بندہ بزدل کیوں بنتا ہے. اور اس کے بعد ہے فیئر آف ڈیتھ. ٹھیک ہے, فیئر آف ڈیتھ میں نے کیوں استعمال کیا ہے؟ 2 لوگ ہیں, موت تو ہر کسی کو آنی ہے, ان کے نظریے پہ غور کرنا ہے. پہلا بندہ وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے دل میں, اس کا آخرت کے بارے میں مکمل اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے, اس کو اپنے ایمان کے کانسیپٹ کا مکمل طور پہ اندازہ ہے. اس بندے کو اس بات کی فکر ہے میں مر گیا تو میں نے کیا ہی کیا ہے. وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی سٹرگل میں اس بات کی فکر میں ہے کہ کہیں میں کفر کی حالت میں, منافقت کی حالت میں نہ مر جاؤں. دوسری سائڈ پہ وہ بندہ ہے جو موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میرے پاس ہے یہی زندگی. امیجن, یہ ہماری بات ہو چکی, امیجن کہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ آپشن ہو, وہاں پہ طلاق لازمی ہوگی جہاں پہ سیکنڈ آپشن موجود ہوگا. اس کاروبار میں, اس پارٹنرشپ میں لازمی طور پہ نقصان ہوگا یا بریک اپ ہوگا پارٹنرز کا جہاں پہ ایک پارٹنر کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہوگا. سیکنڈ آپشن منافقت ہے. مثال کے طور پر شادی شدہ ہے لیکن خفیہ تعلق رکھا ہوا ہے, اب اس کو پتا ہے کہ اگر یہ چھوڑ بھی جائے گی تو میرے پاس پہلے دوسرا آپشن تو ہے نا, تو یہ بیسیکلی منافقت ہے, منافقت کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. یعنی وہی دونوں طرف اپنے دروازے کھلے رکھنا کہ اگر ایک طرف سے مجھے مشکل پیش آتی ہے تو میں دوسری طرف جا سکوں, اور اگر اس طرف سے مشکل پیش آئے تو میں اس طرف آ سکوں. سمجھ نہیں آئی ارسلہ, کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ 6 پوائنٹ کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ مرد کے پاس سیکنڈ آپشن ہے, یہ منافقت ہے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے, تو یہ کیسے منافقت ہے؟ مطلب مجھے آپ کی یہ بات نہیں سمجھ آئی, کس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. ایک ہے کھلے عام شادی, ایک ہے وہ بیگم سے بات بھی نہیں کر سکتا, کسی کو بتا بھی نہیں سکتا, چھپ چھپ کے خفیہ طور پر کسی سے تعلق بھی رکھا ہوا ہے. یہ سیکنڈ آپشن ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر چلتا ہے. 6 پوائنٹ میں نے بولا تھا افریڈ آف لاس. افریڈ آف لاس مین اسے ہر وقت کسی چیز کے جانے کا خوف برقرار رہتا ہے کہ میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے, میرا نقصان نہ ہو جائے. اب میں نا ایک آیت پڑھ کے میں سناتا ہوں جس میں خوف کے اللہ رب العزت نے لسٹ ہمیں بیان کی ہے کہ کس طریقے سے خوف جو ہے نا انسان کو گناہوں پہ مجبور کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بندہ غریب ہے، اگر تو ایمان نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، چوری آ جائے گی، ڈکیتی آ جائے گی، رشوت آ جائے گی، کرپشن آ جائے گی، اگر غریب ہے. بھوک کا خوف ہے نا. اب دو چیزیں ہی انسان کو مجبور کریں گی، یا محبت یا خوف. اب ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھ لیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. گناہوں کی بنیاد سمجھ آ جائے گی. خوف کس چیز کا ہے؟ غربت کا. خوف کس چیز کا ہے؟ موت کا. خوف کس چیز کا ہے؟ بیماری کا. خوف کس چیز کا ہے؟ بربادی کا. ٹھیک ہے. تو اگر تو انسان غریب ہے تو کون کون سے گناہ کرے گا؟ میں نے بولا چوری، ڈکیتی، کرپشن، رشوت. یہ پیسے کے لیے، پیٹ کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے. پہلی چیز جو فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ بھوک ہے، بھوک. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ مالوں اور جانوں کی کمی. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ پھلوں کی کمی، نتائج کی کمی. ٹھیک ہے. تو یہ تھے وہ انسان کو ان گناہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی مجبور ہو جاتا ہے انسان ان گناہ کرنے پر، کیونکہ پتہ نہیں نا ہوتا نتائج یا عذاب کی فکر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی ناراضگی کی فکر نہیں ہوتی، یا اپنے اختتام کی فکر نہیں ہوتی. اب ہے محبت. جب اللہ کی محبت ختم ہوگی، اللہ کی محبت دل سے ختم ہوگی، تو کسی نہ کسی چیز کی دل کے اندر محبت ضرور آئے گی. کسی نہ کسی چیز کی محبت ضرور آ جائے گی. کیوں؟ اس کے بارے میں اب اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز میں اس کا جو ہے نا اس کی وضاحت دی ہے. وہ کیسے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. اور اس کے بارے میں ہماری ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں. خوبصورت بنا دی گئی چیزوں کے لیے شہوات کی محبت، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جمع شد خزانے، ٹھیک ہے، سونا یا چاندی کے، بینک بیلنس کہہ لیں، نشان زدہ گھوڑے، چپائے اور کھیتی. اب مسئلہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کی محبت، جب اللہ کی محبت دل سے نکلتی ہے تو ترتیب کے ساتھ محبت آنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جس چیز کی محبت میں انسان گرفتار ہوگا وہ خاتون ہے، مرد. ٹھیک ہے. اور یہ لسٹ ہے بھی مردوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. مرد جو شکار ہوگا عورت کی محبت کا، اس کے بعد اولاد کا. پھر اب چونکہ اولاد ہو چکی ہے تو ان کے بہتر مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے، تو بینک بیلنس چاہیے. بہتر بینک بیلنس اکٹھا ہو گیا ہے، اب اچھی سواری چاہیے. اب اچھی سواری لے لی ہے تو جو ہے نا چپائے وغیرہ ہونے چاہیے، فارم ہاؤس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد لینڈ ہونی چاہیے. تو یہ ترتیب اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے یہ بھی کور کر دی. اب محبت میں انسان کون کون سے گناہ کرتا ہے؟ محبت میں فحاشی کی ساری کیٹیگری محبت میں آ جاتی ہے. فحاشی کی ساری محبت اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے. یہ مجھے نہیں سمجھا اصل آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ موت کا خوف. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی اصلا. سر اب بھی نہیں آ رہی؟ اب آئی. اچھا سر، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ نے مردوں کی لسٹ بیان کی ہے، تو سر جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین اور ان میرڈ لڑکیاں بھی بڑے عجیب قسم کے معاملے میں مبتلا ہیں. تو ان کے لیے اللہ نے کیا بیان کیا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں؟ وہ کیسے اپنی اس بھوک کو لمیٹڈ کریں؟ یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ تو اصل تو تربیت عورت نے کرنی ہے نا معاشرے کی. اصل میں آپ سوال کو ٹرن کر رہی ہیں. میں نے یہ جو بات کی ہے نا، فطرت تو سیم ہے نا. مرد اور عورت کی فطرت سیم ہے. محبت، پیار، خوف، یہ ساری چیزیں سیم ہیں. میکنزم جو سسٹم ہے نا ہماری مشین کا، وہ ایک ہی طریقے سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. بس فرق ہے تھوڑا سا وہ کس بنا پر
کیسے، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن یہاں پہ جو فطرت انسان کا تقاضا ہے وہ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اب جب انسان کے دل سے اللہ رب العزت کی محبت ختم ہوتی ہے، تو میں نے بتایا کہ فحاشی عورت کی محبت میں پڑے گا۔ کیوں یورپین کنٹریز میں یہ پورنوگرافی، یہ فحاشی کیوں اتنی عام ہے؟ کیوں اتنی عام ہے؟ آبویس تھنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فحاشی پھیل جائے گی، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے، جب وہ 10 سال کو پہنچتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ جذبات کیا چیز ہیں، تو اگر تو اس کو گھر سے صحیح توجہ مل جائے، بھوک ہے نا، بھوک تو لگنی ہے۔ اگر بچے کو آپ بھوکے بچے کو اگر آپ کھانا نہیں دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی تھی، جوتا منہ میں ڈال لے، کوئی بھی چیز منہ میں ڈال کے کھانا شروع کر دے۔ کیوں؟ والدین اس کے وقت پہ بھوک کا خیال نہیں کیا۔ تو اگر اس عمر میں، اس خاص وقت میں اگر بچے کو وہ محبت، وہ ان 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 جو انس ہے، انس اور محبت اور دوستی جو اسے چاہیے وہ میسر نہ آئے، تو اسے باہر سے تو مل ہی جائے گی، بہت وافر ہے، بہت وافر ہے۔ اور اگر اس کو باہر سے نہ سمجھ آئے تو موبائل تو ہے نا پھر، اور ہم خود اپنے ہاتھ سے بچے کا انٹلیکچوئل قتل کرنے کے لیے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھئی میں تو آپ سے بہتر سے بہتر طریقے سے جو انتقام لے سکتی ہوں یہی ہے کہ جتنا بچپن میں تو نے مجھے تنگ کیا ہے، یہ موبائل لے لے، یہ تیرے دماغ کی دہی بنا دے گا، کھچڑی بنا دے گا، اور تیرے اندر جو بھی انسانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہ موبائل وقت سے پہلے پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے نمبر پہ ہے فحاشی۔ فحاشی، اچھا، بیٹوں کی محبت کیا کراتی ہے؟ بیٹوں کی محبت رشوت خوری۔ اب بتایا تھا نا کہ اگر تو غربت ہے، غریب انسان ہے، تو کیا کرے گا؟ رشوت دے گا۔ اور اگر پیسہ پھر بھی ہے، یعنی غریب نہیں، امیر ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پیسے کی محبت یا بیٹوں کی محبت، بیٹوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی شوخیوں کو پورا کرنے کے لیے، بیگم کے نخرے اٹھانے کے لیے۔ تو یا تو خوف ہے غربت کا یا محبت ہے کسی چیز کی، اللہ کی تو نہیں ہے نا، یہ آبویس ہے۔ تو وہی گناہ جو خوف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، خوف کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہی واپس ٹرن ہو جاتے ہیں اس کی طرف زیادہ تر۔ لیکن جھوٹ کنفرم ہے، وہ بزدلی کی علامت ہے، خوف کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی غیبت ہے، وہ بھی اس کا بھی اسی چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یا پھر اگر ان کو اس طرف لے کے بھی آئیں تو یا اپنے آپ کی محبت ہے، اپنے سے محبت ہے بہت زیادہ، کہتے ہیں نا اب سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرو، تو اپنے آپ کی محبت ہے، اس لیے لوگوں کو حقیر جانا جا رہا ہے۔ اب جو محبت ہے اس کے اندر کون کون سے گناہ ہیں؟ پہلے نمبر پر میں نے بتایا فحاشی، دوسرے نمبر پر رشوت خوری، تیسرے نمبر پر ڈکیتی کہہ لیں، ٹھیک ہے، ڈکیتی۔ اس کے بعد نمبر 4 آ گیا جی، اب ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ اگر ڈاکٹر کو دیکھیں جس طریقے سے وہ میڈیسن دے رہے ہیں، جس طریقے سے وہ 2 نمبری کر رہے ہیں، پیچھے وجہ کیا ہے؟ بھئی تم بڑی اچھی پوسٹ پر ہو، لاکھوں کی آمدن ہے، پھر بھی حیوان ہو، اللہ ماشاء اللہ، پھر بھی حیوان ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے محبت ہے، کس چیز کی؟ پیسے کی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا جی اللہ رب العزت والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، بیٹوں کی محبت کے بعد پیسوں کی محبت ہے۔ یا بیٹے کی محبت کے لیے انسان سب کچھ کرے گا، یا بیوی کی محبت میں سب کچھ کرے گا، عورت کی محبت میں سب کچھ کرے گا، کئی راتوں کو کئی گھنٹے جاگنا، ٹھیک ہے، کئی گھنٹے فون پہ لگے رہنا، نہ پیکجز کی پرواہ، نہ فون بیٹری کی پرواہ، نہ اپنے وقت کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں، لگے ہوئے۔ وجہ کیا ہے پیچھے؟ اللہ کی تو محبت ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت کے بعد بیٹے، بیٹے کے بعد پیسوں کی جمع، پیسے جمع کرنے کی محبت، سوری، پیسے جمع کرنے کی محبت کے بعد ہے کہہ لیں کہ گاڑیاں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرواہ کسی چیز سے نہیں ہوتی، کسی چیز سے نہیں پرواہ ہوتی، ان کو ضرور پرواہ ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ گاڑیوں کے ساتھ۔ میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں
جن کو گاڑی ان کی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کی محبت آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنے پیٹ سے بہت پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زمین، بہت سے لوگوں کو اپنی زمین بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اب ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے گناہوں کی جن کا تعلق صرف اور صرف محبت کا اصل جگہ پر نہ ہونا یا خوف کا اصل جگہ پر نہ ہونا، بس یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کے لیے وقت نکالے تو سب سے پہلے ان دو چیزوں کو الائن کر لے، سارے گناہ ترتیب سے ختم ہو جائیں گے۔ سارے گناہ انسان کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دو چیزیں، محبت اور خوف، یہ نکالیں، دنیا سے کھینچ کے اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کا آنا، کسی کا جانا، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، کوئی نقصان، کوئی کامیابی انسان کے ایمان پہ افیکٹ نہیں کرے گی۔ انسان چیزوں سے اپنے آپ کو کھینچ چکا ہے نا، الگ کر چکا ہے۔ جیسے جیسے انسان ان چیزوں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یا ان کے خوف کو، اللہ کے خوف کو اللہ سے الگ کرتا ہے تو یہ ایسے ایک مقناطیس ہوتا ہے، مقناطیس، تو یہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ، خوف بھی اور محبت بھی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں میگنیٹ کی طرح۔ تو پھر انسان کے پاس آپشن نہیں ہوتا، مجبور ہوتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے ہمارے پاس آخری سٹیپ۔ سر جی ایک سوال تھا اس میں میرا، جی جی ایک سیکنڈ وائس ہو گیا۔ ہاں جی، یہ جو جیسے ہسبینڈ وائف ہیں، اور اگر میں نے پتہ نہیں سنا تھا کہیں نہیں کیا تھا کہ جو آپس میں آپ کی لڑائی یا جھگڑے یا کچھ ناچاکیاں گھر میں ہوتی ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے یا کچھ غلط کیا ہے۔ تو اب فار ایگزامپل ایک انسان ہے، دونوں میں سے کوئی ایک شخص ہے، وہ کچھ غلط کر رہا ہے، اس نے فار ایگزامپل رشوت لی ہے، اس نے حرام کمائی لے کے آیا ہے وہ، اور تو اس کا افیکٹ اس گھر میں ہو رہا ہے۔ اب اس کی وائف کو تو اس بات کا نہیں پتا، لیکن اب کیا اس کے بیہیویئر میں بھی اس چیز کا افیکٹ ہوگا، اور ان کی پھر لڑائی اور جھگڑے اور یہ سارا کچھ؟ تھوڑا سا اپنے سوال کو دہرائیے گا، مجھے سمجھ۔ مطلب ایک کے گناہ کرنے سے ہاں جی، کیا پورے گھر پہ افیکٹ ہوگا یا دوسرے انسانوں پہ افیکٹ ہوگا؟ نہ کی نحوست ہے جی۔ میں تو ایک اسکالر کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک گھر میں 10 سال کا بچہ ہو اور بے نماز ہو، اس کی نحوست پورے گھر پہ جاتی ہے، پورے گھر پہ، پورے گھر پہ۔ تو ایک گناہ کی نحوست، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا، ہمیں جو ہم بے وقوف ہیں اللہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، آئی ایڈمٹ دیٹ، ٹھیک ہے، میں بے وقوف ہوں اللہ کے مقابلے میں، مجھے نہیں پتا، بالکل بے وقوف۔ تو مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ کچھ گناہوں کے نتائج مجھے ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ان کی نحوست ہوتی ہے ضرور، جو انسان کو امپیکٹ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک ہے آپس کے اختلافات، ٹھیک ہے، انسان کے آپس میں اختلافات، میں اس کے پیچھے کا حکمت بھی بتا دوں۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت ہمیں آزماتے ہیں، ہمارے صبر کو آزماتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اب والدہ نے سوچا بھی نہیں تھا، کوئی ایسی بات کر دی جو بہت زیادہ آپ کو ناپسند آئی، سب رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور والدہ نے کوئی بات کہہ دی، ٹھیک ہے، یا والد صاحب نے کوئی بات کہہ دی اور وہ آپ کی سوچ کے بالکل خلاف تھی، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بات ایسی جگہ پہ یہ کر دیں گے۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کے پیچھے عین ممکن ہے یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے صبر کو، اپنے والدین کے ساتھ جو صبر ہونا چاہیے، جو برداشت ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ۔
یا اللہ رب العزت جان بوجھ کے آپ کے صبر کو ٹیسٹ کریں آپ کے میاں کے معاملے میں، اور آپ کے میاں کے صبر کو ٹیسٹ کریں آپ کے معاملے میں؟ تو دو آپشن ہو سکتے ہیں. پہلے نمبر پر کہ آپ کے صبر کا امتحان اللہ رب العزت ضرور آزمائیں گے، ٹھیک ہے، ضرور آزماتے ہیں امتحان، ٹھیک ہے، آپ کے صبر کا. دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپس میں پہلے سے کوئی غلطی ہو جس کا انسان کو اندازہ نہ ہو، لیکن وہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، انسان بول نہیں سکتا ہے، اگنور کرتا ہے، لیکن دوبارہ وہی اس قسم کی کیٹیگری ہو تو انسان کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے وہ مسئلہ خراب زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہ بات پہلے ہو چکی ہوتی. رشتہ داری کے معاملات میں جو اصول ہے وہ یہی ہے، اگر آپ بھول نہیں سکتے، آپ معاف نہیں کرنا جانتے. اگر آپ بھولنا نہیں جانتے، آپ معاف کرنا نہیں جانتے. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے، معافی کا مطلب کیا ہے کہ آپ بھول جائیں، اور اگر آپ معافی کے بعد بھی ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاف کیا ہی نہیں تھا کسی کو. آخری درجہ ہے جب انسان کو محبت سمجھ آ گئی. جیسے ہی محبت سمجھ آئی تو انسان نے کیا کیا؟ جب خوف کا کانسیپٹ سمجھ آیا، اس نے کیا کیا؟ چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. وہ جو کنیکشن تھے چیزوں کے ساتھ اس نے سب ڈسکنیکٹ کر دی. اب جو ہی وہ ڈسکنیکٹ ہوئے، اب انسان کو فکر ختم ہو گئی کس چیز کی؟ ان کو قربان کرنے کی، اللہ کے لیے. کتنا سادہ اصول ہے. اگر میری پیسے کے ساتھ محبت ہے نا تو خرچ کرنا مشکل ہے، اور اگر محبت نہیں ہے you're not gonna worry about, you're not gonna care. آپ چاہیں گے جتنا خرچ کر سکیں آپ کریں. مجھے نا آپ ان میوٹ کر کے بتایا کریں، میں جب میں میسج پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا ریدم خراب ہوتا ہے، ترتیب ذہن کی خراب ہو جاتی ہے. پھر تو جو انسان کو اپنی موت کا اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ مومن کو نہیں ہوتا، مجھے کوئی مومن کو نہیں مجھے ہوتا ہے. نہیں ہوتا سر، بالکل بھی نہیں. وہ تکلیف، مطلب ایک ہوتا ہے تکلیف کا احساس کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو مجھے تکلیف ہوگی، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں نا، امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹے ہوئے. ہمارے لیے نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. میں ایگزاجوریٹ نہیں کر رہا ہوں، میں چیزوں کو بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں. مثالیں موجود ہیں. مثالیں کیا ہیں؟ اگر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال لوں دیٹس دا بیسٹ، بٹ اگر میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال لوں تو وہ بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کہ تم تو ہو ہی ملت ابراہیم پر. ہمارے لیے جو دین ہے ہمارا دراصل ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت ابراہیم ہے جو ان کا دین تھا وہی ہمارے لیے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب ان کے لیے کیا ہوا تھا؟ آگ میں پھینک دیا گیا. اب خوف سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یو آر اونلی پرسن ان دا ٹاؤن اینڈ یو آر گوئنگ اگینسٹ دا ہول ٹاؤن، ایون دا کنگڈم. امیجن آپ اکیلے ہیں، پورا علاقہ، پورا ٹاؤن آپ کے خلاف ہے. اب یا پھر آپ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ایک ایسا عمل کریں جو پوری بادشاہت کے خلاف ہو. ہم تو دین ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم یہاں پہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں چوچے بن کے. ٹھیک ہے، پوری بادشاہت کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا تھا. کون سے والا بتائے تو کوئی؟ ابراہیم علیہ السلام علیکم سر. السلام نے. ہاں جی، سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے وہ بہت سارے توڑ دیے تھے. بت توڑے تھے، اور وہ بادشاہت کے خلاف تھا معاملہ، بادشاہت کے خلاف. ہم تو اپنے ابو کے خلاف نہیں بولتے، اپنی ماں کے غلط کاموں کے خلاف نہیں بولتے، اپنے میاں کے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے خاندانی سسٹم کے. خاندانی سسٹم یہ جو کیا بولتے ہیں، برادری کی جو رسومات ہیں ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے. اچھا،
ایک چیز، اب خوف کس بات کا ہونا چاہیے؟ بھائی میں پوری بادشاہت کے خلاف ہوں، یہ سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اور ہوا پھر کیا ہوا؟ قتل کرنا چاہا انہوں نے. کیسے؟ آگ میں پھینکنا چاہا. تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام منتیں کر رہے تھے؟ نہیں. عمر کتنی تھی؟ 17 یا 19 سال کے درمیان تھے وہ. ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں اتنی ہمت نہیں. تو سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ہمت نہیں کرتے ہیں اور ہم بائیکاٹ نہیں کرتے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ غلط بات کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں، اپنے بڑوں کی ہو جائیں یا اپنے خاندان میں ہو جائے، تو سر جو کرتے ہیں ان کا تو وہ بالکل ہی سوشلی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو میں ایموشنلی ڈیمیج کرنے کی کوشش ابراہیم کی علیہ جاتی السلام کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ پھر ہم اچھا میں یہ چاہتا ہوں، سنیے گا، آپ کا جو پوائنٹ بن رہا ہے نا وہ یہ بن رہا ہے، سنیے گا. میں یہ چاہتا ہوں میں سب کے خلاف کھڑا ہو جاؤں اور سارے مجھے آ کے گلے لگا لیں، سارے آئے میرے گلے میں ہار پہنانا شروع کر دیں. بھائی یو آر گوئنگ اگینسٹ دیم، وٹ یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ آپ کو کیا امید ہونی چاہیے ان لوگوں سے؟ آپ کے ماں سے چومنا شروع کر دیں. بھائی شکر ہوا ایک بچے نے آ کے ہمارے خاندان کے رسم و رواج کو توڑ دیے. بھائی ہم بھی پجاری بتوں کے، جس قدر ہم بتوں کے پجاری ہیں نا، ظاہری تو نہیں ہے لیکن جو باطنی معبودوں کے جس حد تک ہم پجاری ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. میں یہاں تک بولوں گا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو پوجتی ہیں، بیٹوں کو پوجتی ہیں ہمارے کلچر میں. نہیں سر، پوجتی تو نہیں ہے، اسے کہتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جسٹ ون سیکنڈ، لیٹ می فنش اٹ. میں نے یہ بات پوری نہیں کی، میں نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا. آئی نو جو ٹھیک بھی ہے ماں سر، ہے اس کو ہرٹ کیا ہوگا یہ ہرٹ کی ہوگی بات. ٹھیک ہے، میں بیٹا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کے جملوں کو، اپنی ماں کے محبت کو دیکھا ہے. مجھے خوف آتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں. پوچھنا کسے کہتے ہیں؟ پوچھنا کہتے ہیں کسے؟ ہمیں تو اس بات کا تو اندازہ ہو. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی مطلب ایک سینٹینس ایسا ہے جو اکثر میری امی بولتی ہے تو مجھے بہت مطلب وہ کہتی ہیں کہ میں نے پالا پوسا بڑا کیا اور آج میں نے اس کو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا. تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے یہ جملہ، مطلب حوالے کر دیا، مطلب ایسے جیسے کوئی، مطلب کیا آپ نے اس کو دے دیا یا کیا، مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی. جیسے آپ کی آپ اون کرتے تھے ایک چیز اور بھائی آپ نے دے دی کسی کو. اور اس کیا سائیکالوجی ہے ہے نا، اس کے اس کا پیچھے؟ مثال دے دیتا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں نا، یہ آئیڈیا سمجھ لیں. بیٹی پاکستانی معاشرے میں، انڈو پاک کے معاشرے میں ایک بوجھ ہے. کیوں؟ ماں کے فائدے کی نہیں ہے. یاد رکھ لینا، ماں کے فائدے کی نہیں. کیوں فائدے کی نہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیر آر ریئلی گڈ مدرس، ٹھیک ہے، بہت اچھی تربیت کی انہوں نے، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے. میرے اپنے گھر کی بات ہے، فرام امانگ مائی فیملی، ٹھیک ہے. ایک بیٹا، 3 بیٹیاں. بیٹیوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طریقے سے وہ محنت کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، ماں کو بیٹے سے نفرت ہے، ایسے کہہ لیں، بیٹیوں سے پیار ہے. کیوں؟ بیٹے کا جو رویہ، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ عموماً اب وہ کیوں ہے ایسے؟ وہ اس لیے کہ بیٹیاں جو بھی دین کا کام کر رہی ہیں، جس طریقے سے بھی کر رہی ہیں، وہ بیٹے سے بہتر کر رہی ہیں. اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ اب چونکہ بیٹی ماں کے لیے، خصوصاً ماں کے لیے مستقبل کا سہارا نہیں. کون سمجھیے گا؟ مستقبل کا سہارا نہیں ہے. اس لیے بیٹی کی چھوٹی چھوٹی خامی بہت لمبی چوڑی کر کے بیٹی کو سننا پڑتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف چونکہ بیٹے کا جو والدہ کا بیٹے کے ساتھ جو مستقبل جڑا ہوا ہے کہ اس نے مجھے پالنا ہے، میرا خیال کرنا ہے، میری حفاظت کرنی ہے بڑھاپے میں، تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کے بڑے بڑے گناہ اگنور کرتی ہے. اور پوجا کسے بولتے ہیں؟ غلط کو غلط نہ کہنا، صحیح کو صحیح نہ کہنا، ٹھیک ہے. ایک طرف زیادہ جھکے ہونا، دوسری طرف پرواہی نہ کرنا، یہ اور کیا ہے؟ جو جملے، جو دعائیں ماں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے نا، اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اچھا اب میں آتا ہوں. سر
جی سر ایک سیکنڈ سر، یہ جو آپ نے بات کی مجھے تو ایسا لگتا ہے پیرنٹس بزنس کرتے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ. مطلب ایک ٹائم پہ ان کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بیٹوں کو اس طرح سے بڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کدھر جاتے ہیں؟ مجھے کبھی اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. مطلب مجھے یہ پوجنا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے والدین بزنس کرتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ وہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. مطلب کہ احسان جتایا جاتا ہے. کہ اب یہ پیرنٹس اس طرح کر سکتے ہیں کہ احسان جتائیں اپنی ہی اولاد کے ساتھ کہ بھئی اس ٹائم پہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور اب تمہارا فرض ہے یہ کرو یہ کرو. مطلب اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی تو ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بزنس کرتے ہیں پیرنٹس؟ اللہ رب العزت فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک، مفلسی اور اس خوف سے نہ قتل کرو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا. مطلب کیا ہے کہ میرے پاس تو اتنا ہے نہیں، میں خود تو کھا نہیں سکتا، اس کو کیسے کھلاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا. پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس جو ہے نا، اللہ اکبر، اس وقت اس لیے قتل کیا جاتا تھا کہ بچے جو ہے نا میرے ساتھ آ کے بیٹھیں گے، میرے ساتھ کھائیں گے. بھوک ہے، غربت ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کی پرسنالٹی کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، قتل کر کے رکھ دیتے ہیں. کس طریقے سے کہ بھئی ہم نے ان کو یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک جیسے پیٹ ہوتا ہے نا، پالتو جانور ہوتا ہے، اس کے گلے میں رسی ہوتی ہے. یہ محبت کے تانے، یہ جو قربان جو کچھ برداشت کیے ہو کے تانے، یہ بچوں کے گلے میں ایک رسی ہوتی ہے ان کو قابو رکھنے کے لیے. پھر رونا، جھوٹے پہ فریب کرنا، بہانے کرنا، بہت کچھ ہوتا ہے. خیر، میں نا یہاں کی بات کرتا ہوں. چونکہ یہاں پہ والدین کو میرا کافی اتفاق ہوتا ہے بوڑھے لوگوں سے بہت زیادہ، بزنس کی نیچر کی وجہ سے. تو وہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، 50 سال سے اوپر ہی زیادہ تر ہوتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال اکیلے. ہاں جی، کیا جی بھائی بچے جوان ہو گئے جی، بیٹیاں تھی جوان ہوگی، بیٹے سے جوان ہو گئے جی، اپنے اپنے کاموں میں گئے، میں اپنی جگہ پہ ہوں. وجہ کیونکہ یہاں پہ پتا ہے کہ بھئی میں نے خود کمانا ہے. بھئی مجھے ان کو ان کی امیدیں اپنے بچوں کے گلوں سے نہیں بندھی ہوتی، بچوں سے نہیں بندھی ہوتی. یہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے لیے لڑکی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا لڑکا اہم ہے. ایون دو کہ یہاں پہ ہے تھوڑا سا ایک خاص کلچر میں پایا جاتا ہے. لیکن عموماً جو مجھے ایکسپیرینس کرنے کو چیز ملی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ والدین اپنے کاروبار کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس پینشن آ رہی ہوتی ہے جب جاب سے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے بچوں سے غرض نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بھائی بچے جوان ہو گئے، بھائی جائیں اپنی زندگی گزاریں، ملنے کے لیے آئیں. ہاں آئیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو روتے ہیں بیٹھ کے کیونکہ وہ بہت بدتمیز نکلتے ہیں، بالکل ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں جو نحوست ہے نا، اس سے کیا بولوں، گھن آتی ہے. یہ میں باتیں شروع کرنا ہمارے معاشرے میں، میں دوبارہ جملہ بول رہا ہوں، بیٹوں کی، پتوں کی، ہندو لوگ بتوں کی، ہماری مائیں پتوں کی، یعنی پے سے آپ سمجھتے ہیں پنجابی بول رہا ہوں میں، پتوں کی پوجا کرتی ہیں. وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم پتوں کی پوجا کرتے ہیں. وی آر نو ڈفرنٹ. اب چونکہ محبت اور خوف ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بندھا ہوتا ہے یا اٹیچ ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی انسان کے دل کی محبت اور خوف ان چیزوں سے الگ ہوتی ہے، ان کے چلے جانے کا خوف الگ ہوتا ہے، اللہ کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، جیسے ہی ان چیزوں کی محبت جدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے، انسان اندر سے فری ہو جاتا ہے. کسی چیز کے آنے کا خوف نہیں، جانے کا خوف نہیں، ملنے کا خوف نہیں، لوز ہونے کا خوف نہیں، آزاد ہے. جی ارسلان. سر یہ جو ابھی آپ نے ساری کنڈیشن بتائی ہے پیرنٹس کی یا اولاد کی، ان کو بڑا اس طرح کیا جاتا ہے، سر یہ اللہ پہ توکل کی کمی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہوتا، تبھی تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹی کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑا کریں یا بیٹے کو. اچھا، یہ تو بات ہوگی، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ نے سن کے وہی بات بالکل ٹھیک کی ہے. یو جسٹ ریپیٹڈ اٹ. ہاں جی، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو ہم کیا بات، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی معرفت نہیں، سمپل از دیٹ.
हमारा मजमून क्या है, ये तो मजमून है. यू आर द राइट पॉइंट, माशाल्लाह आपने ठीक कहा. ठीक. सर एक बात पूछनी है आपसे कि अगर एक इंसान है, उसकी फैमिली मतलब इसी तरह टॉक्सिक इन्वायरमेंट हर वक्त या तो किसी को ब्लेमिंग चल रही होगी, या जादू की बातें, या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर रहे, फ्यूचर ये, मतलब हर वक्त मटेरियल बातें, तो क्या वो इंसान ये सोच सकता है कि मैं इस एनवायरनमेंट से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाऊं, मैं खुद को थोड़ा सा, मतलब मैं अपने आप को तो मतलब ठीक कर लूं, तभी मैं इनको ठीक कर पाऊंगा। ऑब्वियसली वो उसी उसी में पला बड़ा है, और उस चीज का उसके ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट हुआ है, उसके दिमाग पे, उसकी पर्सनैलिटी पे। तो अब वो उसी के अंदर रहते रहते खुद को ठीक कैसे कर सकता है, अगर उसी की डोज उसको रोज मिली जा रही है, मिली जा रही है, तो वो कैसे ठीक करेगा? तो क्या वो अपने आप को अलग कर सकता है उस एनवायरनमेंट से, कि नहीं, या उसके ऊपर मतलब नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो क्यों वो अलग हो रहा है मुझसे, ऐसा तो नहीं है कुछ? असल में आपने जो बात की है ना, प्यारी बात की है. इसको समझिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में क्यों जाया करते थे. समझाई बात की. हालांकि घर में तो बहुत मोहब्बत प्यार वाला माहौल है, ये भी नहीं कि वहां पे हमारे घरों जैसी नहूसत है. ठीक है, बोलना पड़ेगा, मोहब्बत तो है ही नहीं ना हमारे मुआशरे में, इल्ला माशाअल्लाह. बहुत से घर हैं, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बहुत एहसास है, हमदर्दी है. ठीक है, ईमानी माहौल है. बहुत से घर हैं जहाँ हर वक्त खिचड़ी, जैसे आपने बोला है कि होती है इस किस्म की बदमज़गी. तो क्या करना चाहिए, ब्रेक लेनी चाहिए भाई, और ये सफ़र करना चाहिए. ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है. ऐसे घर होता क्या है, मैं इट्स नॉट दैट रिलेटेड, जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सवाल के मुतलका तो है, लेकिन हमारे मजमून के मुतलका नहीं है, लेकिन अहम है. और ये है कि जब एक आप खास दीवारों के अंदर कैद रहें. कैद ही होती है कि खातून पर्दे में है, ठीक है, मर्द वही उन्हीं दुकान की चार दीवारों के अंदर कैद है. सुबह गया शाम आया, सुबह गया शाम आया, वही चार दीवारी दुकान की, वही चार दीवारी घर की, वही घुटन. तो क्या होता है कि वो इंसान का दिमाग जो ना वो शदीद घुटन का शिकार हो जाता है. करना क्या चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी है कि 6 महीने बाद, साल बाद, हफ्ते 2 हफ्ते की मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से ब्रेक लें और निकल जाएं नॉर्थ की तरफ. ठीक है, छुट्टी करें. वालिद को भी रेस्ट चाहिए होती है, लेकिन वो नहीं, मर्द नहीं बताते, मर्द थकते नहीं, दे नेवर से दैट. लेकिन अंदर दिमाग के अंदर जो दही बनता है ना, उसका ज़रूरी है कि उसका इलाज किया जाए. तो उसका तो इलाज क्या है कि आप सफ़र करें, बाहर निकलें. ठीक है, बाहर की फिजा, बाहर का माहौल. ठीक है, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ. सफ़र में इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म भी दिया है, वसीरो फिलहाल. ठीक है, ज़मीन में सैर के लिए निकलो. हुक्म है. सैर से मुराद ये नहीं, सिर्फ यही नहीं मुराद कि आप जो है ना सिर्फ जाएं और वापस आएं. इसके अंदर ये इस हुक्म पे भी अमल हो गया, इबादत भी हो गई, और साथ में सफ़र की वजह से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इंसान का ईमान ताज़ा होता है, पहाड़ देखकर, ये सब्ज़ा देखकर इंसान के अंदर आजिज़ी आती है. इंसान के अंदर से जो वो घुटन, जो हबस जमा हो चुका था, वो निकलता है, रिलीज होता है. इंसान हल्का महसूस करते हैं. हाँ, सहाबा किराम जंगों के लिए निकलते थे, हम तो नहीं निकलते. तो हम ज्यादा अपने आप को हमने क्या बोलते हैं, अ, वो जो लफ्ज है, ज्यादा हमने घुटन का शिकार अपने आप को किया हुआ है. तो ये जरूरी है, ऐसे होना चाहिए. और अगर नहीं तो फिर जानबूझ करके घर घर में इतनी ज्यादा बदमजगी हो. एक और भी बीमारी हमारे पास पाई जाती है हमारे घरों में, हाँ, कंजेस्टेड. ठीक है, एक बीमारी पाई जाती है, वो ये है कि अगर माँ पेके जाकर ज्यादा देर तक रहेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा पीछे. ये बीवी को हर वक्त खौफ रहता है. ठीक है, और केस आते हैं, सुनने को मिलते हैं ये चीजें कि मैं आगे जाके अपनी माँ के पास ज्यादा देर तक रहूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा पीछे, पता नहीं क्या हो जाएगा. और वो ये नहीं पता होता कि बाज दफा उस वक्त ना निकलो जब गुस्सा है, मिसाल के तौर पे उस वक्त निकलो जब माहौल ठीक है. 1 हफ्ते के लिए जाओ, 2 हफ्ते के लिए, भाई महीना बाहर निकालो घर से, भाई रेस्ट दो अगले बंदे को भी, खुद भी दिमाग रिफ्रेश करो, एक दूसरे की कमी महसूस होने दो. यहाँ पे भाई नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता कि इसके दिमाग से मैं उतर जाऊं. तो जितना वजन होता है वो दिमाग वैसे फिस जाता है, औरत का भी मर्द का भी.
भाई छोड़ दो, एक दूसरे को रेस्ट दो। इससे मुराद ये नहीं कि एहसास खत्म कर दो, नहीं, सही वक्त पे सही वक्त में जब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, छुट्टी होनी चाहिए, लंबी छुट्टी होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे का एहसास होता है, ठीक है, कदर बढ़ती है, कमी महसूस होती है, कमी महसूस होने से एहसास आता है। जब कमी ही ना महसूस हो, नफरत होनी शुरू हो जाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों? वही वही खिचड़ी वही पकती, ईमान तो है नहीं ना, अल्लाह की मोहब्बत तो है नहीं, ठीक है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो फिर ये हमारे सारे फेक जो रसूमाती रस्म और रवाज है ना, रसूमाती ताल्लुकात हैं, हम उनको निभा रहे हैं। और जितनी घुटन इन रिश्तों में पाई जाती है, ट्रस्ट में, मिसाल के तौर पर जी बेटे इकट्ठे रहें, हाँ जी जरूर इकट्ठे रहें, 3-4 भाई हैं जरूर इकट्ठे रहें, भी तरबियत अच्छी की नहीं कि वो आपस में एक दूसरे प्यार से रहते हैं, जरूर इकट्ठे जरूर रहें, क्यों? ये नाक कर जाएगी, बच्चे अलग हो गए। अच्छा, अब क्या होता है कि वो ऐसे अलग होते हैं, जब होते तो हैं, लेकिन जब अलग होते हैं ना, तो वो इस काबिल नहीं होते कि एक दूसरे के दरवाजे पे जा सके। क्यों? अलग होने का वो तरीका इतना खतरनाक था। भाई ये क्यों लगता है कि अगर मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, ये अलग हो रहा है, तो ये मेरा नुकसान है? भाई किस, आपने कौन सा मार का मार लेना है? अगर वो घर में रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे, क्या मिलेगा आपको? भाई उनको अलग होने दें, अलग होने दें। जब वो घर से निकलेगा, उसको ज्यादा कमाने की फिक्र होगी, ज्यादा बेहतर मेहनत करने के वो काबिल होगा, ठीक है। क्या क्या मसाइल हैं इस, आई डोंट वांट टू टच इट, दैट्स व्हाई मैं इस मजमून पे नहीं आना चाह रहा था। कौन कौन से मसाइल पूछे? सर एक और चीज ये भी है कि पहले मेरी नानों को मैं देखती थी कि वो बहुत वहमी थी, और वो हर चीज अभी भी मतलब वो इतनी वहमी। अब मेरी अम्मी भी वो उसी पैटर्न पे आ गई है। मुझे ऐसा लगता है मैं नानों को देख रही हूँ, जब मैं उनको देखती हूँ मुझे इतना डर लगता है कि पता नहीं शायद ये चीजें मेरे अंदर ना आ जाए। इतना वहम करते हैं मुझे, क्योंकि उनकी अक्सर चीजें ऐसी हैं जो मुझे अपने अंदर बाद में एहसास हुआ था कि मैंने भी अपने अंदर अडॉप्ट कर ली है। उनका गुस्सा, उनका रिएक्शंस ना चाहते हुए वो मेरे अंदर आई हैं, और मैं उनको इतना निकालने की कोशिश करी हूँ। तो अब इतने सारे उनके पैटर्न हैं, और मैं देखती हूँ वो जो उनमें थे वो उनमें आ गए, अब मुझे ऐसा लगता है वो मेरे में आ जाएंगे। आप दो चीजों को कंट्रोल में रखें, बस मोहब्बत और खौफ को, बस यकीन, दो चीजों को कंट्रोल में रखें, ये ना किसी और के हाथ में जाने दें, बस यकीन करें सारी जिंदगी लाइन हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। अब चूंकि मैं ये रूल बता रहा था कि ये दो चीजें जब भी किसी चीज के साथ बदली हुई अल्लाह के अलावा, तो उसके टूटने का खौफ, उसके जाने का खौफ, उसकी मोहब्बत, जुदाई का खौफ, या जो मोहब्बत है, जो उदासगी है, उनकी कमी है, तो ये चीज इंसान को मजबूर करती है। तो क्या होगा कि जब इंसान की मोहब्बत, इन सारी चीजों से इंसान वो तमाम गिरें खोल ले, अपने आप को अलग कर ले, अलग करके अपनी मोहब्बत को, अपने खौफ को अल्लाह के साथ जोड़ ले, तो क्या होगा? इंसान आजाद हो जाता है, वाकई तौर पर जहनी तौर पर सुकून में आ जाता है, रूहानी तौर पर सुकून पे आ जाता है, इवन के आखिर में जिस्म भी सुकून में आ जाता है, जिस्म भी सुकून में आ जाता है। क्यों? अब मोहब्बत है अल्लाह की और खौफ है बस अल्लाह का। तो क्या होता है फिर? कुर्बानी या शहादत मुश्किल नहीं रहती, कुर्बानी या शहादत मुश्किल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? सुनिएगा फिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 3 में फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, व युकीमून सलाह, कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो भी हमने दिया है वो खर्च करते हैं। भाई देख लिया, देख लिया, ये था हमारी सारी मेहनत का नतीजा, यहां पे हमने पहुंचना। और ये कुरान मजीद की तीसरी आयत है सूरह बकरा की। अल्लाह की मार्फत पे पहुंचने के लिए यहां तक हमने आना था। कहां तक? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तर्जमा कोई करेगा? सर ये जो आपने लास्ट में बोला इसका तो यही है कि जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। ठीक हो गया। जो जो कुछ भी भी, हमने उनको दिया, हाँ जी, जो कुछ भी। जो कुछ भी हमने उनको दिया है उसमें से खर्च, जो भी दिया है। ये कब मुमकिन होगा? याद है कि मोहब्बत की, वो मैं क्या बोलूं,
محبت کی پینگیں نہیں بندھی ہوئی ہر چیز کے ساتھ، ان کے جانے کا خوف نہیں بندھا ہوا ہر چیز کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ ان کو محبت نہیں، کسی چیز کے ساتھ۔ سر اگر ٹاپ پیورٹی پہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور ٹھیک ہے اللہ سے محبت بھی ہے، تو تب بھی انسان کی محبت تو انسان کے دل میں رہتی ہے نا، اولاد کی محبت تو انسان کے دل میں رہتی ہے۔ آپ بچے نہیں ہیں، آپ کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، کیا اس رونے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر کوئی افیکٹ ڈالا؟ پوائنٹ سمجھیے گا یہ والا۔ نہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے، فرق دیکھا؟ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رونے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے نا آپ نے کیا کرنا ہے، ماشاءاللہ یہ آیت بھیجی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نہیں پہنچو گے محبت کو، ہرگز نہیں پہنچو گے محبت کو یہاں تک کہ تم وہ خرچو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو یا جس سے محبت کرتے ہو۔ پوائنٹ سمجھے گا ارسلان، آپ پوائنٹ سمجھے گا۔ مجھے آپ نے سیرت کے بعد آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک مثال دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عزیز کی وفات کے بعد دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ یا چھٹی لی ہو، اپنی ذمہ داریوں میں چھٹی لی ہو، اپنی دعوت کے مشن میں ناغا ڈالا ہو۔ بھئی ہماری محبت ہمیں مفلوج کر دیتی ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اب سمجھائیے میرا پوائنٹ کہنے کا کیا ہے؟ ہماری جی سر۔ محبت ہمیں مفلوج کر، بچوں کی محبت مفلوج کر دیتی ہے، کتنے فیصلے ہم نہیں لیتے ہیں، کیوں؟ مفلوج ہے، ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، بازو بندھے ہوئے، دماغ بندھا ہوا ہے، عقل بندھی ہوئی ہے۔ یہ ہے فرق، یہ پوائنٹ سمجھنا ہے ہم نے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے، آبویسلی، بھئی باقی چیزوں کی محبت مجبوری نہیں ہے، اللہ کی محبت مجبوری ہے میرے لیے، میرے ایمان کی علامت ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ میں نا جی سر۔ ایمان کے 6 ارکان ہے نا، سنیے گا، ایمان کے 6 ارکان ہے۔ اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان، ٹھیک ہے، تقدیر پر ایمان، 6 چیزیں، 6 چیزیں۔ اب 7ویں چیز پر ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 6 چیزیں نا، یہ آپ کے ایمان کے لیے لازمی ہے۔ لیکن کیا یہ بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ پھر صحابہ پر ایمان کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت ساری لمبی لسٹ بن جائے گی، لیکن وہ ہیں، لیکن اس لسٹ میں نہیں۔ ایسے ہی جو مین جو پوائنٹ ہے وہ میں واپس چاہتا ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں۔ بھئی بیٹے بھی ہیں، اب میری اگر تو محبت ہے تو میں نہیں قربان کروں گا، اللہ کی محبت ہے تو پرواہ نہیں ہے۔ میں کیا سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے وہی بچوں کی محبت آگے لے آئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ یہی تو پوائنٹ ہے۔ بھئی اللہ کی محبت سب سے پہلے ہے۔ اگر ایسا کیس بن جائے تو میں اپنے آپ کو پاگل نہیں کر لوں گا، اگر میرے بچے فوت ہو جائیں، میری والدہ، میری بہن، میں خود، کوئی بھی میری زندگی میں میرے ارد گرد کے پیارے لوگ مرتے ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان کا، اللہ رب العزت کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو ایمان کا، بھئی اچھا ہوا یہ دنیا کی آزمائشوں سے نکل گئے، جتنی اچھائی کا مجھے اندازہ ہے، مجھے مکمل یقین ہے یہ اب سے بہتر جگہ پر ہیں، بات ختم۔ یہ بھئی مومن تو خوش ہوتا ہے کہ دنیا کے آزمائش امتحان سے جان چھوٹ گئی اس بندے کی۔ پوائنٹ سمجھیے گا، محبت، فرق دیکھیں، فرق محبت کا۔ اب آگے دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا دوبارہ پھر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سورہ سجدہ میں، کہ ان کے تو جسم بستروں پہ لگتے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کافی نہیں، ان کے بستر پر پہلو لگتے ہی نہیں ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ٹھیک ہے نا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ، خوف اور طمع کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں۔ جی سر یہاں پہ جیسے کہ آپ بات کریں تو پاکستان کے معاشرے میں تو سب سے پہلے ہی مطلب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے کہ بھئی یہ چیزیں اہم ہیں،
مطلب چیزوں کے حوالے سے یا انسانوں کے حوالے سے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کے لیے اہم ہیں، اور اس مطلب جی اگر آپ کے پاس سے چلی گئی تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چلی گئی. فار ایگزامپل کہ اگر بچہ کسی کا فوت ہو جائے یا والدین فوت ہو جائیں یا اس کے ساتھ مطلب بچپن ہی سے ایسی وہ ڈال دی جاتی ہے کہ یہ تمہارا نقصان ہے، یا کوئی آپ کا مطلب ناراض ہو جائے بہن بھائی، وہ بے شک غیر حقیقی مطلب اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے جو اسلام کے حوالے سے ہو، لیکن پھر بھی اس میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ چلا گیا ہے، تو معاشرے میں وہ ایک کانسیپٹ ہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ عزت بزدی اور یہ اس طرح کے کانسیپٹ ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ہاں، یہ تو شروع ہی سے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم نے جو ہماری کلاس تھی نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے بارے میں، 5 اور 6 کے بارے میں، خصوصاً 5 کے بارے میں، کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے، تو یہ اس موضوع میں بہت ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کہ مومن کی کامیابی کا معیار کیا ہے اور ناکامی کا معیار کیا ہے، کافر کی کامیابی کا معیار کیا ہے اور ان کی ناکامی کا معیار کیا ہے. کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ ٹرائی ٹو بی کوئک. کسی کو یاد ہے کہ مومن کی کامیابی کا معیار وہی تو بات ہو رہی ہے ابھی بھی. جی سر سر وہ تو ہاں جی، جی ارسلہ. اس کا ایک لائنر آپ نے یہ بتایا تھا کہ مومن کی کامیابی کا معیار قرآن سیٹ کرتا ہے. ماشاء اللہ. اور کافر کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا. اس کے پاس اگر دنیا کا سامان ہوگا تو وہ کامیاب اپنے آپ کو سمجھے گا، اور اگر دنیا کا سامان نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھے گا. میں نا ایک شخص کی مثال دینے لگا ہوں، آپ نے اس شخص کے بارے میں کامنٹ کرنا ہے کہ آپ کو وہ شخص کیسا لگے گا. ایک شخص ہے، اس کی بیٹیاں ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، بیٹے تھے لیکن فوت ہو گئے، بیٹے ہے نہیں، بیٹے فوت ہو چکے ہیں لیکن ہے نہیں. ٹھیک ہے، فوت ہو گئے. بیٹیاں تھیں، ان کو طلاق ہو چکی ہے، ان کو طلاق ہو چکی ہے. معاشرے کا ایک ایک بندہ سمجھتا ہے کہ بندہ ضدی ہے، مخالف ہے، ہر بندہ مخالف ہے، اور واقعی طور پر اکثریت علاقے کی اس کے مخالف ہے، اور وہ علاقے کے مخالف ہے. اتنا مجبور کیا، نہ گھر ہے نہ بار ہے، اتنا مجبور کیا علاقے سے نکال دیا. اب اس بندے کو ہمارے معاشرتی نظام کے مطابق کیا سمجھیں گے؟ فیلئر. معاشرہ تو یہی کہتا ہے، لیکن آپ پتہ ہے جو صحیح سمت میں چل رہا ہوتا ہے ہمیشہ سارے لوگ اس کے مخالف ہی ہوتے ہیں. تو بھی میں نے پھر مجھے بات کو کہنی پڑ رہی ہے کہ پہلے ایک سسٹر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوں، جیسے ہی حق کے لیے کھڑے ہوں تو ارد گرد کے تمام لوگ ہمارے ماتھے پاؤں چومنا شروع کر دیں. بھائی اتنا بڑا مار کا مار دیا ہم نے. ہمارے اندر عجیب لاجک یہ پتہ نہیں کس نے بٹھایا ہوا ہے کہ بھئی ہم حق کے لیے بھی کھڑے ہوں اور ہمارے خلاف بھی کوئی نہ آئے. عجیب لاجک ہے بھئی، یہ تو ہوگا، یہی تو حق کی علامت ہے. یہ جو آپ بات کریں یہ واقعی میں ہوگا، اور اگر اب کوئی چاہے مرد ہے یا عورت ہے اگر حق کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو لٹرلی یہ لگے گا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کرتے تھے، جس طرح قبائلی یا خاندانی تعصب اور یہ سب چیزیں اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں جب آپ حق کے لیے سٹینڈ کرتے ہو. یہ تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیے جو آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جزاکم اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں. اب آگے دیکھیے گا آیت نمبر 111 سورۃ توبہ، جو سمجھنے والی ہے، جو لکھنے والی ہے، دماغ میں بٹھا دینے والی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے تو میں اس آیت تک کیسے پہنچوں گا اور اس آیت پہ عمل کیسے کروں گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میری نسبت کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان، ان کا مال، ان کی جانیں، ان کا مال، ان کا اپنا آپ. بھئی میں بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں، بھئی میں تو خود کا نہیں ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو رب کے حوالے کیا ہوا، باقی سب گیا، وہ تو آٹومیٹکلی قربان ہو گیا جب میں خود قربان ہو رہا ہوں. دیکھیں ہماری نفسیات کتنی کرپٹ ہے. میں اپنی بات کروں، کتنی نفسیات کرپٹ ہے کہ ہم اتنا اٹیچ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے ساتھ
ایسے سمجھ لیں کہ اسپائڈر ہوتا ہے نا، اسپائڈر جس نے اپنا جالا بنانے کے لیے کتنی جگہوں پر اس نے وہ اپنی ویب کی ناٹس بنائی ہوتی ہیں یا وہ کنیکشن بنائے ہوتے ہیں، کتنے پتے کتنی جگہوں پر کتنے کنیکشن ہوتے ہیں. ہماری وہ حالت ہے، وی آر جسٹ لائک اے اسپائڈر. اور اوقات کیا ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں. اور جیسے اس کی ویب کی ایک جو دھاگا ہے وہ ٹوٹتا ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کون کمزور ہوتا ہے؟ اسپائڈر خود، کیونکہ اس کے جالے کی جو دھاگے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. ایسے ہی ہم ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے یہ دھاگے ٹوٹتے ہیں. امیجن. اور اوپر سے ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے خرید لیا مومنوں سے ان کا اپنا آپ. That's the meaning. That is exact meaning. Allah has purchased from the believers themselves. ان کا اپنا آپ خرید لیا ہے. جو بھی چیز میری ہے وہ اللہ کی. بات ختم. پھر فرمایا وہ اموالہم، بھئی میں جتنا بھی کما لوں میرا تو آپ کے ساتھ سودا طے ہو چکا ہے، خرید لیا ہے. اس ناٹ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یشتری، بے شک اللہ خریدے گا، یہ خریدتا ہے. یہ پریزنٹ مضارع سینٹنس نہیں استعمال ہوا، فعل مضارع استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے. مین دیٹ ٹرانزیکشن از already been done. یہ ڈیل ہو چکی ہے مومنوں کی. اب یہ تو رول بھی سیٹ ہو گیا کہ میرا اگر یہ معیار نہیں ہے تو میں تو پھنس گیا. اگر یہ میری محبت، اگر میری یہ نسبت ایسے نہیں ہے تو میں تو مسئلے میں پھنس گیا، کیونکہ میرا تو سودا ہوا ہے، میں نے تو سودا کیا ہوا ہے. اور اگر میں نے نہیں سودا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں مومن نہیں ہوں. It's that serious subject. It is that serious. اللہ رب العزت نے مومنوں سے خرید لیا ان کا اپنا آپ اور ان کے مال. کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے. بہت سستا سودا ہے، واللہ بہت سستا سودا ہے، قسم سے بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے. پھر کیا فرمایا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یہ قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قتل کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے، یہ اللہ پر پکا. یعنی اللہ اس بات کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ بھئی میں مجھ پر ہے یہ وعدہ. وعدن علیہ حقا، اللہ کا یہ پختہ وعدہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات تورات اور انجیل میں بھی ہو چکی ہے اور قرآن میں بھی ہے. سیم رول. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، مبارکباد دے دو کہ آپ کی ٹرانزیکشن از اے سکسیسفل ٹرانزیکشن، آپ کی کامیاب ٹرانزیکشن ہے. اللہ اکبر. وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ حقیقی کامیابی. اللہ اکبر، یہ ہے وہ حقیقی کامیابی. قربانی. میں ایک سوال کروں گا، میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو رہے ہیں. مکہ کے اندر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے، زنا حرام نہیں ہے، کوئی بھی گناہ حرام نہیں ہے، کوئی بھی فرض نہیں ہے. پھر وہ کون سا عمل تھا جس نے مکہ کے صحابہ کو السابقون السابقون کا درجہ دیا؟ وہ کون سا عمل تھا؟ اور میں نے یہ بات کی ہوئی ہے، کوئی بتائے گا وہ کون سا عمل تھا کہ جس بنا پر مکہ کے صحابہ کو السابقون السابقون کا درجہ ملا؟ ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایک عمل کیا تھا، وہ کون سا تھا؟ انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا.
शायद मैंने सुना नहीं है, वैसे मैं बता रही हूँ. जी कोई और? जज़ाकुमुल्लाह। समिअना व अतौना। कहा जा सकता है जी, हमारी ये बात हुई है। वाह, बड़ी अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था, अल्लाह के दीन के लिए। फिर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनके जान माल और सबसे ज्यादा अजीज से, मतलब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कुछ नहीं। चलो मैं ना कंफ्यूज ज्यादा नहीं करता हूँ, वापस आते हैं। ये हमारा आखिरी स्टेप, ये था वो अमल, ये था वो अमल। कौन सा? कुर्बानी। एक अमल उन्होंने किया था कुर्बानी का, बस। और मदीने के अंसार सहाबा क्यों अंसार बने थे, बताएं तो? उनको क्यों दर्जा मिला इतना बड़ा? कुर्बानी, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ आधा आधा कर दिया था। कुर्बानी, सिंपल। नमाज में खुशू नहीं है ना, सिंपल रूल, कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी का जज्बा नहीं है। नमाज में आजिज़ी नहीं है, कुर्बानी नहीं है। नमाज में दिलचस्पी नहीं है, कुर्बानी नहीं है। ईमान के साथ गरज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कुर्बानी नहीं है। सिंपल इज दैट। कुर्बानी आपको ईमान की लज्जत देगी, कुर्बानी आपको ईमान का मजा देगी। अगर आज भी आप चाहते हो कि सहाबा वाला ईमान, आप उस मजे को चखना चाहो, सहाबा वाले ईमान को टेस्ट करना चाहो, कुर्बानी तो शुरू करो ना। वल्लाही, वल्लाही दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट, कुर्बानी। इसके अलावा कोई और अमल नहीं है, यकीन करें, कोई और अमल नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक अमल किया कि उन्होंने कुर्बान कर सब कुछ। अम्मार बिन यासर देखें, जुनैरा देखें, ठीक है, उसके बाद देखें सारे सहाबा, उठा उठा के देखें। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। सईदा खदीजा के निकाह में जब जैसे ही निकाह हुआ है तो मैं कि ये दौलत मुझे तंग कर रही है, तो लोगों की भूख देख के मुझसे नहीं रहा जाता, तो मैं यार रसूलुल्लाह सब कुर्बान कर दी। अजीब मोहब्बत, सब कुछ कुर्बान कर दी, और वाकई तौर पर कुर्बान कर दी। मोहब्बत देखी, अकीदत देखी। भाई अगर कुर्बानी नहीं है, सब झूठ है, सादा सा सूल। ईमान सब झूठ है अगर कुर्बानी नहीं है, इतना सा सादा सा सूल। जितने हम पुराने मुसलमान है ना, कुर्बानी के आगे दर्जा है ही नहीं, कुर्बानी के आगे दर्जा है ही नहीं। क्योंकि कुर्बानी इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर ईमान और अल्लाह की मार्फत की अलामत। और अल्लाह की मार्फत, अगर अल्लाह की मार्फत है, आप कुर्बानी के दर्जे पे पहुंचे हुए हैं, तो समझ लो आपको अल्लाह की मार्फत है। अगर पिछले स्टेप्स पर हैं तो समझ लो कि आप सफर कर रहे हैं, मंजिल पे नहीं पहुंचे। मंजिल आपकी कुर्बानी है। जब तक ये जज्बा नहीं आया, फारिग है। अल्लाह के लिए कुर्बानी, कुर्बानी का जज्बा। आपका आपको वो शख्स सबसे ज्यादा पसंद होगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देगा। इज नॉट द फैक्ट? फिर ऐसे ही जी है। सर, एक ऐसे माँ क्यों इतने अपने हक जमाती है अपने बच्चे पे? कुर्बानी देती है ना, बर्दाश्त करती है ना। रमजान किस लिए आता है? सिर्फ एक क्वालिटी को रिपेयर करने के लिए, एक क्वालिटी जो डैमेज होती है ना 11 महीने, उस क्वालिटी को रिपेयर करने के लिए। क्या? सब्र। सब्र चाहिए होता कुर्बानी के लिए। बेसब्रा बंदा कुर्बानी नहीं दे सकता। फिर इंसान कुर्बानी देना सीखता है। कैसे? भूखा रहकर भूख की कुर्बानी देता है, प्यास की कुर्बानी देता है, जज्बात की कुर्बानी देता है। ये रमजान के महीने की प्रैक्टिस का मकसद ही सिर्फ एक है कि आपको कुर्बानी का तरीका आ जाए। अल्लाह अकबर। ये था अल्लाह की मार्फत। अगर आपको लगे मैं नमाज में खुशबू लेके आऊं, कुर्बानी लें। कुर्बानी से मुराद क्या है? कोई बताएगा मुझे कुर्बानी से क्या मुराद है? थोड़ा सा रिकैप कर लें, रिकैप आज के सेशन को। कैसे कुर्बानी आप अपने अंदर लेके आएंगे?
قربانی تو پھر ہر چیز کی ہو رہی ہے، ہمارا وقت، ہماری سوچیں، ہمارے پیسہ، ہمارا سنیں، ہر مطلب ہمارے، جیسے آپ نے وہ بات کی تھی کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، تو پھر جو کچھ بھی اللہ نے دیا اسے قربان بھی کرنا۔ سب کچھ خرچ کر دو، سب کچھ کریں۔ مثال کے طور پر امیجن کریں، معاف کرنا بھی قربانی ہے، یعنی معاف کرنا بھی قربانی ہے نا، آپ معاف کریں کسی کو، برداشت اگلے کے ظلم کو سہ رہے ہیں اور انتقام کے بجائے اس کو معاف کریں، معاف کرنا سب سے بڑی قربانی ہے، معاف، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کو پسند، اللہ کا پسندیدہ عمل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کے ایسے ماحول میں ہیں، بہت زیادہ گھٹن، بہت زیادہ تکالیف، بہت زیادہ ظلم، بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ سب کچھ ہے، آپ معاف کرنا شروع کریں، معاف بالکل کھاتا کلیئر کر دیں، ہر بندے سے ایسے ملیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے، یہ اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں بات کہ تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ قربانی کیسے فائدہ دیتی ہے۔ ہم کلاس میں تھے تو بات ہونے لگی کہ ہم کسی کے بارے میں کسی قسم کی ججمنٹ نہیں کر سکتے، سمپل از دیٹ۔ اگر ہم سے کسی نے ظلم بھی کیا نا تو ہم اس کو معاف کریں گے۔ تو شاگرد کہنے لگا کہ سر کیسے معاف کریں گے جبکہ آپ اس بندے کے چہرے کو دیکھتے ہی آپ کو سارے دکھ تازہ ہو جائیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کہ آپ اس کو ساتھ اٹھا کے پھر رہے ہیں، آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ہوگا۔ یاد ہے میں نے بولا تھا کہ اگر آپ بھولنا نہیں جانتے آپ معاف نہیں کر سکیں گے۔ معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ آپ بھول سکیں، اور بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ آپ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جب آپ سے معافی مانگی ہو تو وہ گناہ کبھی میرے کھاتے کے سامنے نہ آئے، تو پھر یہی اصول لوگوں کے لیے اپلائی کرو نا، لوگوں کے لیے بھی یہی اصول ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی نے بھی جو بھی ظلم کیا ہے، جب مجھے وہ شخص میرے سامنے آئے تو میں اس کو ہمیشہ ایسے ملوں جیسے میں اس کو زندگی میں پہلی دفعہ ملوں۔ سادہ اصول ہے، سادہ اصول۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا۔ جب بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولے گا دیکھو میں نے رحمت دکھانی تھی، اس بندے کی رحمت دیکھو، یہ بندہ میری رحمت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو معاف بڑے عمدہ طریقے سے کرتا ہے، یہ میرے بندوں کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے اتنے ظلم کے باوجود۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے میں ہوں بھائی۔ آپ جیسے اللہ رب العزت فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ ہم نے ظلم کیا ہو تو ہمیں معافی مانگنی پڑے گی بھائی، اس بندے کو اتنا راضی کریں وہ بندہ بھول جائے۔ میں نے یہاں پہ مثال دے دوں، کون تھے امام، I do not remember the name، وہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو بڑا سفر کر کے، تو کیا ہوا، کلاس کے اندر جہاں پہ کلاس ہوتی تھی حدیث کی، وہاں پہ وہ بچہ بیٹھا تو باقی بچوں نے اس کی کلاس کے اندر اس کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، کہ تم کچھ نہیں جانتے، یہاں پہ کیا لینے آئے ہو، تمہیں اس کلاس میں نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہے۔ بچہ باہر کھڑا ہو گیا، تو جب کلاس ختم ہوئی نا تو استاد باہر نکلا، تو اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میں اتنی دور سے آپ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا اور آپ کی کلاس میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، میں معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ استاد کو فکر پڑ گئی، استاد کو کہنے لگا مجھے بتاؤ تم کس طرح سے راضی ہوں گے، بتاؤ۔ اور اس نے کہا بھائی مجھے آج سے کلاس میں بٹھاؤ گے اور مجھے پوری توجہ دو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو آج جو سبق ہوا مجھے پڑھاؤ، میرے خیال میں ایسے ہی ہوا۔ اس نے پڑھایا، وہ حدیث پڑھائی، اس نے کہا آپ راضی ہو؟ وہ بچہ ایڈوانٹیج لینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا کہ بھائی تم مجھ سے ناراض ہو، حالانکہ اس استاد کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ جہاں پہ رب کا خوف اور اللہ کی محبت پائی جاتی ہے نا تو پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں۔
ہم کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوگا بھی اس نے بھی تو ایسے کیا. ہم ٹرانزیکشنل ظلم کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. کوئی سوال؟ وقت نکال کے اس مضمون کو دوبارہ سنیے گا، پورے مضمون کو اپنے ان پوائنٹس کو نوٹس کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس پورے مضمون کو سننے کے بعد کسی نہ کسی حد تک ہمارے اندر ایمان کی غیرت زندہ ہوئی ہوگی، کسی نہ کسی حد تک ہمیں ایمان کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیجیے، کل تک کے لیے یہ مضمون ہمارا پورا ہو چکا ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.